وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 1. کیا ہم خود اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، سو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو. بے شک اللہ نے تمہاری ہی طرف نصیحت قرآن کو نازل فرمایا ہے. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بے شک اللہ نے اس کے لیے نہایت عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے. اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کی تشکیل میں بھی انہی کی مثل تہ بتہ 7 طبقات بنائے. ان کے درمیان نظام قدرت کی تدبیر کا امر اترتا رہتا ہے.
تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے، یعنی آنے والے زمانوں میں جب سائنسی اکتشافات کامل ہوں گے تو تمہیں اللہ کی قدرت اور علم محیط کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس نے صدیوں قبل ان حقائق کو تمہارے لیے بیان فرما رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز کی ہے اس سے کنارہ کشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا ہے تمہاری قسموں کا کفارہ، یعنی تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِهِ أَزْوَاجَهُ، اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی، اسرن کہتے ہیں نا، پوشیدہ، چھپی، سرگوشی کی، تو فلما نبأت به، جب انہوں نے اس کو افشا کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا، عرف بعدہ، تو پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات کچھ تو بتائی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے اعراض کیا، کچھ بتائی کچھ نہ بتائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، تو جب آپ نے ان کو وہ بات جتائی تو وہ پوچھنے لگی، من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی نے کہا کہ مجھے بتایا ہے اس ذات نے جو جاننے والا اور خبردار ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کے سامنے، فقط صغت قلوبکما، تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دلوں میں کجی آ گئی ہے۔ ان تظاہر علیہ و ان تظاہر علیہ، اگر تم پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی ایک دوسری کی، فإن اللہ هو مولاہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مولا ہے، حامی ہے، دوست ہے۔ وجبریل، جبرائیل بھی ہیں، وصالح المؤمنین، اور صالح مومن بھی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ، ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ان طلقکن، تمہیں طلاق دے دے، یعنی عجب نہیں کہ تمہارا رب ان طلقکن، اگر طلاق دے دیں وہ تم کو، یعنی نبی، تو رب ہو سکتا ہے بدل دے ازواجن، بیویاں، خیرم من کنہ، جو بہتر ہوں تم سے، مسلماتن، مسلمان، مؤمناتن، مومنات، قانتاتن، اور فرما بردار، تائباتن، توبہ کرنے والی، عابداتن، عبادت گزار، سائحاتن، روزہ رکھنے والیاں، سیباتن و ابکارہ، بن شوہر، یعنی و ابکارہ، اور کنواریاں۔ تو یہ 5 آیات ہیں سامعین کرام۔ اس میں بظاہر لگ یوں رہا ہے کہ پیغمبر مخاطب ہیں اور کوئی واقعات ہوئے ہیں، یعنی کوئی ازدواجی یعنی زندگی میں کوئی واقعات پیش آئے ہیں، اور مخاطب جو ہیں
امہات المومنین ہیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن تفصیل نہیں بیان ہو رہی۔ اور حدیث میں بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال مضمون جو ہے غیر واضح ہے کہ کیا بات تھی اور کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور احادیث میں جو ہے اضطراب ہے۔ احادیث میں جو یعنی صحابہ نے جو تفصیل بیان کی ہے اس میں اضطراب ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، بعض لوگ دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ پھر ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ نبی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی ذات پاک ہوتی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی کے بارے میں کہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے نبی۔ وہ وعدہ جو ہے پورا کرنے والا ہوتا ہے، انتہائی متقی، سب سے زیادہ متقی جو ہے، اللہ کا خیال رکھنے والا۔ متقی کیا ہے؟ انتہائی محتاط، کمال در۔ حضور نے خود ایک واقعہ تھا، اس میں فرمایا تھا، یعنی ایک واقعہ یہ آتا ہے نا کہ ایک اعرابی تھے، انہوں نے کوئی مال تقسیم ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انصاف کرو اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، اور جان لو کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک ذات کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی احتیاط ہونی چاہیے۔ وہ تو ہمارا یعنی ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے، تو کوئی بھی بات کرتے منہ کھولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، اور ہدایت صرف ان 5 آیات تک محدود نہیں ہے۔ لہٰذا لب کشائی کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ معاملہ کس کا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا، تو یہ میں نے آپ کو آیات پڑھ دی، اور یہ معاملہ جو ہے راسخون فی العلم تک آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ان آیات کا اصلی محل کیا تھا، اصلی واقعات کیا تھے، تو اب لب کشائی ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے کی جو آیت ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، یعنی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کو بچا لو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کی ایندھن جو ہے وہ کون ہوگا؟ انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
اس پر مقرر ہیں فرشتے غلاظن جو سخت مزاج ہیں، تندخو ہیں، غلاظن تندخو ہیں، اور شدادن بہت سخت مزاج ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ نافرمانی نہیں کرتے جو حکم ان کو ملتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا ٹھکانہ یہ بات نوٹ کر لیں، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقل اور فکر سے کام لیتے ہیں اور کسی کی بات سنتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے، اور پھر اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ ناکام ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا وہ یقیناً اس کا یعنی جہنم کی خوراک ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرتا وہ یقیناً اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ کوشش سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، تم محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ محنت کا حق ہے۔ تو جنت کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ بات بھی میں بتا بھی چکا ہوں لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر کوئی کوشش نہیں کرتا جنت کے لیے تو پھر اس کو لازماً دوزخ میں گرنا ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر ایک اس پر سے دوزخ سے گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، ہر شخص اس سے گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ثم ننجی اللہ الذین اتقوا، متقی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو اس میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ دنیا ایسی جگہ ہے جس سے اگر آپ نے دامن کو آلودہ کر لیا، جس کی محبت سے اگر آپ کا دامن دل آلودہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقصان میں پڑ گئے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر دنیا کی محبت سے یعنی غیر اللہ، میں اگر دنیا کو غیر اللہ کہوں نا تو بہتر ہے، غیر اللہ میں جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات بھی آتی ہے، اپنی آپ کی پوزیشن بھی آتی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ۔ اگر اس سے آپ نے اپنا دامن تر کر لیا، یعنی اس کی محبت کو دل میں جگہ دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے اب فارغ ہو گیا، اب اس میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کے جو سینہ ہے اس میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ اگر وہ دل آپ نے دنیا کو دے دیا، دنیا والوں کو دے دیا، غیر اللہ کو دے دیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نقصان میں پڑ گئے، کیونکہ ایمان باللہ تو اب نہیں ہو سکتا۔
ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم اس میں تجاوز کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یقین، جو آپ کا یقین ہوگا، جس بات پر آپ کا یقین ہوگا وہی آپ کا مقصود ہوگا۔ دنیا چونکہ دنیا پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس پہ ہمارا یقین پیدا ہو گیا ہے، اب اللہ پہ یقین ہٹ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ اپنے دلوں کی حالت دیکھ لیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یعنی نوٹ کرنے کی ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اب یہ ہے نا کہ انسان پہ دوسری جگہ ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کی ہے اور کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا اگر تم راہ راست پر ہو۔ وہ تو اپنی جگہ ایک یعنی آیت موجود ہے، لیکن یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں اپنے اہل و عیال کو بھی آپ نے ہدایت پر یعنی پیش کرنی ہے، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اہل و عیال میں یعنی جو بھی ہیں آپ کے اہل و عیال جو بھی ہیں، اس بات کی میں تھوڑی سی اپنے الفاظ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے، دیکھیں، یہ کافی نہیں ہے کہ انسان ہدایت کو اپنے تک محدود رکھے، وہ ہدایت نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہدایت وہ ہے کہ آپ خود بھی ہدایت قبول کر لیں اور لوگوں کو بھی ہدایت پیش کریں، کیونکہ جو بھی ہدایت قبول کر لیتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے امت مسلمہ میں، اور جب امت مسلمہ میں آپ شامل ہو گئے تو آپ پر ذمہ داری ہے اس ہدایت کو، اس لائٹ کو، اس روشنی کو اوروں تک پہنچانے کی بھی۔ اور قرآن کی دوسری آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الی آخر آیت ہے کہ تمہیں تو میں نے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اور لوگوں کو، اور یہ ایک اصولی چیز بھی ہے اگر ہم عقل سے دیکھیں اور سوچیں نا، کہ نبی کی جو ڈیوٹی تھی وہ دعوت الی اللہ تھی، اب نبی کے بعد وہ ڈیوٹی کون کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی یہ تو نبی کی ڈیوٹی تھی، اب نبی کے بعد وہ کام کون کریں گے؟ یقیناً امت مسلمہ کرے گی۔ پھر امت مسلمہ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، خاص جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ آج کل تو ایسا ہے کہ ہماری سارے شعبے جو ہے دین کے تتر بتر ہو گئے، کوئی جماعت یہ ذمہ داری اٹھانے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت یہ نہیں، ہاں مسلک کی طرف دعوت دے۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ بھئی اہل حدیث جو ہے وہ سنی بن گیا، سنی جو ہے اہل حدیث بن گیا، اور اس پہ بہت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ایک اہل حدیث سنیوں کی مسجد میں آ کے کہے کہ بس میں سنی ہوتا ہوں تو بڑے بابا کے نعرے لگیں گے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ دعوت اللہ نہیں ہے، یہ تو تفرقہ بازی ہے، آپ تفرقہ بازی میں پڑ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ آیت قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بات، کس کی بات اچھی ہے؟ یعنی اس کی بات سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے، اور وہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، کوئی اپنی شان الگ نہ بنا لے مسلمانوں سے۔ تو یہ ہے نا کہ یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے آگ ہے اور لوگ ہیں۔ یہ بات یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہے ہو یا نہ ہو، لیکن جہنم کا ایندھن جو ہے دوسری جگہ یہی الفاظ سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں، وقودها الناس والحجارہ، بالکل زیر زبر کے فرق کے بغیر جو ہے سورہ بقرہ میں کہ اس کا ایندھن جو ہے۔ اور اب دیکھ لیں کبھی ایک آگ کے ایسے الاؤ کو دیکھ لیں جس میں یعنی لکڑیوں سے آگ جلائی جا رہی، بہت بڑا الاؤ، اور اس کا ایندھن جو ہے لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اب دوزخ کی جو تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا جو حال اس کا بیان کر رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ آگ اور پتھر اس لحاظ سے کہ جو بت کی وہ ہوتی تھی نا، بت بنا لیتے تھے، اور 360 بت تو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تم اور انکم دوسری جگہ آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جس کی تم بندگی کرتے ہو یہ سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم اس میں ضرور جاؤ گے۔ تو بہرحال یعنی ہمیں انتہائی کمال احتیاط سے کام لینا چاہیے سامعین کرام، اور دوزخ میں جانے سے بچنے کی کوشش نہ صرف خود کرنی چاہیے بلکہ اپنوں اہل عیال، بیوی اگر نیک ہے تو شوہر کو وہ چاہیے کہ اس کی کوشش کرے حتی الامکان۔ عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے سامعین کرام کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ہدایت سے بے نیاز نظر آتا ہے، شوہر نیک ہے تو وہ یعنی جب بیوی پر نظر دوڑاتا ہے تو وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہے، اور ایسا نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہے ایسا، اور ایسا نیک بیویوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ابھی اس سورت کے آخری مضامین میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے 3 عورتوں کی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، وکانت تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں اس کے شوہر جو تھے نیک تھے، لیکن انہوں نے خیانت کی بیویوں نے، تو وہ پھر جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور بیوی نیک ہوتی ہے، فرعون کی بیوی نیک تھی، مومنہ تھی، آسیہ نام تھا، اور تو ان کا شوہر جو تھا وہ فرعون تھا، اور ظاہر ہے کہ فرعون تو فرعون ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے کہ ظالم قوم سے نجات دے دے اور میرے لیے بنا دے گھر جنت میں۔ بہرحال وہ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ انفسکم و اہلیکم نارا۔ تو میں ویسے ہی تذکرہ کر رہا ہوں آپ کو کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، لیکن اس کا ایک اصول ہے، یاد رکھ لیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ آپ نصیحت کریں اگر نصیحت آپ دیکھیں کہ فائدہ دے گی، کیونکہ بیوی نیک ہے، شوہر جو ہے وہ بالکل اس کے مزاج کے خلاف ہے یا اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، شوہر کہتا ہے کہ بھئی بیوی مجھے بات سمجھائے گی، یہ تو بہت شرم کی بات ہے، تو لہٰذا میں بیوی کی بات تو سنوں گا ہی نہیں۔ تو یہ بہرحال یہ مسائل پیش آتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کا جو وہ ہے نا طریقہ تبلیغ ہے وہ کیا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ دوسرے کے میں آپ صلاحیت کو دیکھیں، اگر وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے نیک بات تو تب آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، ورنہ یعنی یہ ہے کہ پھر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی یعنی دعوت کا
उल्टा असर हो, तो इससे खामोशी ही बेहतर है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं और मैं तिलावत करता हूँ, मेरे साथ दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए मोमिनो, अपने, अच्छा तिलावत है, चले तिलावत कर लें, अभी आयत रहती है, बात करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को आग से बचा लो। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन जो है वो लोग होंगे और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन, जिस पे मुकर्रर हैं तनखू और सख्त मिजाज फरिश्ते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो नाफरमानी नहीं करते जो उनको हुक्म दिया जाता है। व यफ़अलून मा युअमरून, और वो करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of God, the gracious, the merciful. या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। O Prophet, why do you prohibit what God has permitted for you, seeking to please your wives? God is forgiving and merciful. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. God has decreed for you the dissolution of your oaths. God is your master. He is the all-knowing, the most wise. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. The Prophet told something in confidence to one of his wives, but when she disclosed it and God made it known to him, he communicated part of it, and he avoided another part. Then, when he informed her of it, she said, "Who informed you of this?" He said, "The all-knowing, the all-informed, informed me." إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. If you repent to God, then your hearts have listened. But if you band together against him, then God is his ally, as is Gabriel, and the righteous believers. In addition, the angels will assist him. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات
سائحات ثيبات وأبكارا. Perhaps, if he divorces you, his Lord will give him in exchange wives better than you, submissive, believing, obedient, penitent, devout, fasting, previously married, or virgins. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O you who believe, protect yourselves and your families from a fire whose fuel is people and stones. Over it are angels, fierce and powerful. They never disobey God in anything He commands them, and they carry out whatever they are commanded. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।